ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے، جو رسول نہیں ہے لیکن بالکل رسول جیسی ہیں اور رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے۔ یہ ہیں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فضیلتیں طواف کرتی ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ نبوت ہے تو اس گھر میں ہے، ولایت ہے تو اس گھر میں ہے، امامت ہے تو اس گھر میں ہے، کیونکہ وہ بی بی ہیں کہ جو نبوت کی دختر ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں اور امامت کی ماں ہے۔ ایک گفتگو ہے آپ کی خدمت میں بطور ثواب، جتنا کچھ عرض ہو سکا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ خود نام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان ناموں میں اتنے راز ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جنت میں ہونا اور ہے اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور ہے۔ من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت سے ایک درجے کا دوسرا جو درجہ ہے اس کا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جنت کے نچلے درجے پر ہو، لیکن جو رسول اللہ کے ساتھ ہو جنت، وہ ہے کہ جو محب فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اس خاطر ہے کہ حضور مکرم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک حدیث اور بھی حضور مکرم کی کہ بلند آواز سے درود بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر ذکر کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتا ہے، ان آداب میں سے یہ ہے کہ آپ درود کسی بھی کیفیت میں بھیجیں تو ثواب ہے، لیکن بہرحال جب بلند آواز سے بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہپوکریسی کو دل سے دور کر دے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بی بی کا نام گرام، یہیں سے بات شروع کی جائے تو ایک فضیلتوں کا بحر بے کرا ہے یہاں پر نام فاطمہ، کہ کسی بھی امام کے جب آپ نام یا ان کے ٹائٹل پر غور کیجئے تو کم سے کم 3 طرح کی ڈکشنریز کو چیک کرنا چاہیے۔ ایک عام مسلمانوں کی لغت ہے، ایک مومنوں کی لغت ہے اور ایک معصوموں کی لغت ہے۔ فاطمہ کا مطلب عام لغت میں یہ ہے کہ کسی شے کو کس سے دور رکھا گیا ہو، مسلمانوں کی لغت میں کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی ہو، اور معصوموں کی لغت میں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے فاطمہ کی معرفت سے سلام اللہ علیہا۔ انسان پہنچ نہیں سکتا، دور رکھا گیا ہے۔ سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور اگر اس کو آپ قرآن کی کسی مفہوم سے جوڑنا چاہیں تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللیلہ یا فاطمہ، لیلۃ القدر بی بی فاطمہ زہرا ہے، لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ تو لیلۃ سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ صادق آل محمد کا فرمان ذیشان ہے، اس لیے کہ قرآن کی جو تعویل ہے وہ میرے اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی کہ میں جو چاہوں تو قرآن کی تعویل ہو جائے۔ اس کے باطن کے لیے ہمیں قال الرضا چاہیے، قال الجواد چاہیے، قال الباقر چاہیے، قال الصادق چاہیے۔ تو جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ یا فاطمہ، القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو جب آپ کہیں لیلۃ القدر اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام ترجمہ ہے قدر کی رات، اور لیلۃ القدر کا باطنی ترجمہ ہے اللہ کی فاطمہ۔ بات واضح؟ ایک صلوات کا بنتا ہے یہاں محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند تر صلوات بھیجیں۔ یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی جو حقیقت ہے، اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو کہ حدیث کے مطابق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی کے گھر پہ بھی تو قرآن نازل کیے ہیں نا۔ قرآن ناطق ہیں 11 قرآن تو یہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں نازل ہوئے ہیں نا۔ جو آپ امام رضا علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں السلام علیک ابن رسول اللہ، امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں، کیسے؟ بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس خاطر ہے یعنی کسی بھی امام کو آپ سلام کیجئے تو اس کا تعلق ہے رسول اللہ سے بے واسطہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، صاحبان فکر و شعور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بی بی ایک برزخ ہے نبوت اور امامت کے درمیان کا، یعنی نبوت کا نتیجہ ہے فاطمہ اور امامت کا مقدمہ ہے فاطمہ۔ نبوت جب امامت تک پہنچے تو اسے گزرنا ہے بی بی فاطمہ زہرا سے سلام اللہ علیہ۔ تو یہ کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو بی بی کے نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے رکھی کہ انسانوں کو دور رکھا گیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت سے۔ یعنی ایک وہ معرفت ہے کہ جو جس کے لیے باب کھلا رکھا گیا کہ ٹھیک ہے آئیے، لیکن ایک خاص وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسائی نہیں، کسی کی بھی رسائی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو کسی صلب میں بھی نہیں رکھا۔ آپ معصومین علیہ السلام کی زیارت میں دیکھیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، تو بی بی کی زیارت میں تو ایسا نہیں ہے۔ بی بی کے نور کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا، ایک سیب عطا فرمایا،
یہ ساری احادیث ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہاں ایک سیب تھا, اس سیب کو آپ دنیا کے سیب پہ قیاس نہیں کیجیے گا, اس لیے کہ یہ سیب کیا کیفیت ہے اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جنت میں وہ سیب کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ نور فاطمہ زہرا منتقل ہو عرش سے براہ راست بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اس سیب کی کیفیت یہ ہے کہ احلی من العسل ابیض من اللبن, شہد سے زیادہ شیریں تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا. حضور مکرم کو وہ سیب عطا کیا گیا, حضور مکرم وہ سیب جب تناول فرما لیا حضور نے وہ جنت کا سیب, تو پھر دنیا میں تشریف لائے, اور یہ اس بات کا سبب بنا کہ بی بی کا نور عرش سے فرش پر آ سکے. اس خاطر ہے کہ ہر باپ اس کے دل میں بیٹی کے لیے محبت ہے, وہ بیٹی کو چومتا بھی ہے, لیکن حضور مکرم استشمام بھی فرماتے تھے, یعنی سونگتے تھے اپنی بیٹی کو اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ من, میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر, یعنی جنت جس کے صدقے میں خلق ہوئی, جن مصطفیٰ کے صدقے, ان کی اپنی جنت. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اور خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اللہ بھی ولی ہیں, رسول اللہ بھی ولی ہیں, اور مولا علی بھی ولی ہیں. لیکن ولایت میں جو مرکزی حیثیت ہے درمیان, وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے کہ تمام رشتے یہاں سے ہیں. تو خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے, اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو, محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. اللہ اکبر. تو جب ایک ایسی بیوی کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو بہت, جو میر انیس نے کہا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام, کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. یہاں وہ کیفیت ہے کہ ہر کس و ناقص کی گفتگو ہو نہیں سکتی یہاں پر. جو آپ نے کہنا ہے یا وہ قال اللہ ہونا چاہیے, یا قال رسول اللہ ہونا چاہیے, یا قال المعصوم ہونا چاہیے, اسی کی کوئی تشریح ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں ہو سکتا کچھ, ہے نا. اس لیے آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ جب حضور مکرم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوں, ایک مقام پر اس بات کو تفصیل چرچ کیا, میں اشارتاً آگے بڑھ جاؤں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک باپ ہے فقط جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے, ورنہ تو ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے. آپ کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی, تو کیا سنت رسول ہے کہ جب بیٹی آئے تو احترام میں کھڑے ہو جاؤ. کہیں پر کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے, یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. خالی باپ بیٹی کا معاملہ نہیں. آپ کسی فقیہ سے سوال کیجئے, استفتاء کر لیجئے, آیت اللہ سستانی سے پوچھ لیجئے چلے کہ اگر ایک امام جماعت نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں, تو کیا سنت رسول ہے کہ سجدے کو طول دیں؟ میری بات پہنچی, میں کیا کہنے لگا ہوں. کیا ایسا ہے کہ بھئی چونکہ رسول اللہ نے بھی سجدے کو طول دیا تھا تو وہ امام جماعت بھی سجدے کو طول دیں؟ یہاں بھی ماشاءاللہ سب سسٹم ہے, نماز ہے, کوئی امام جماعت کر کے دیکھ لیں ایسا, اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. کہ بھئی کوئی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 70 مرتبہ پڑھے, تو جو پیچھے مقتدی ہوں گے وہ کہیں گے کہ مولانا ہمارا کیا قصور تھا, آپ کا نواسہ آپ کی پشت پر آ گیا. پتہ چلا کہ یہ نانا و نواسے کا معاملہ نہیں, یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر موجود ہے. اور تعارف کروا رہے ہیں, حضور تعارف کروا رہے ہیں. تو ایک ایک عمل میں فقط ذاتی رشتے کو نہ لے کر آئیے. پہلی گفتگو کا جو پہلا نقطہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ آپ ذاتی معاملات کو یہاں پہ نہ لے کر آئیں. یہاں پر ہے وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. وہ کھڑے ہوں سیدہ کے احترام میں تب بھی رسول ہے, رسالت کی حیثیت میں کھڑے ہوئے. بات واضح ہو رہی. آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک فقرہ کہا تھا کہ آپ ایک تصور فرمائیے کہ رسول اللہ کھڑے ہوں ایک مقام پر, بی بی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوں, تو کیا وہاں آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں؟ آپ غور کیجئے گا, سید الانبیاء ہیں حضور مکرم, تو کیا آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک نبی کی بات نہیں ہے. یہاں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں جس بی بی کے احترام میں بلند ہوں, وہ ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. اب ایک عجب ہی مقام ہے. اچھا یہ بیان کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہر قسم کا بیان جب بیوی کی مجلس ہو, میں تو ایک ہی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, لیکن فضائل کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے, معارف کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے, اخلاقیات کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ توحید و رسالت و ولایت, اس کو دین کی بنیاد بنائیے اور اس پر عمارت بنائیے فقہ اور اخلاقیات کی. فقہ و اخلاقیات کو بنیاد نہ بنائیے دین کی, اس لیے کہ جس کے پاس یہ بنیاد ہے, جس کے پاس توحید و رسالت و ولایت کی بنیاد ہے, اس پر جو عمارت پائے وہ دین ہے کہ جو اللہ کو چاہیے. ورنہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے, خلیفۃ اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے نا اللہ, یعنی تعظیم کروا رہا ہے اللہ, ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے, روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں. تو کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے. بہت سارے خواجہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مومنین تشریف فرمائے, میرا تعلق بھی خواجہ کمیونٹی سے, تو ہم ڈیل تو اچھی کر لیتے ہیں نا بہت. تو ڈیل میں تو وہ تو بہت اچھی ڈیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی ایک سجدہ مجھے تو چھوڑ دے تو میں تو ہزاروں کروں. تو اللہ کو سجدے سے ہی مطلب ہے نا, تو ہزاروں کروائے اللہ. اللہ کو خالی سجدے سے مطلب نہیں, اللہ کو اس سجدے سے مطلب ہے جو خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ ہو. عجب ہے.
یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں اتنا زیادہ ولایت پہ اصرار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دی. ایک واقعہ کہ جو عرش پر ہو رہا ہے، آسمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ہم نے اس کو بارگاہ فخرج منھا انک رجیم، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس کو. تو یہ واقعے کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے میری ہدایت کا کیا تعلق؟ اس سے میری ہدایت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع سے اسٹیبلش کیا ہے کہ دیکھو ہم 6000 سال کی عبادت تمہارے منہ پہ ماریں گے اگر خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں کرو گے تو. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نمائندے کی اس خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ کروائے تو پھر دین میں جس کو جو مرضی آئے منہ اٹھا کے بنا لے. تو پھر دین کی وہ سینٹیٹی، دین کا وہ تقدس اور اس کی باؤنڈری، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ کیسے اسٹیبلش رہیں گے جب تک کہ ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت نہ ہو کہ جو وہ کہہ رہی ہو ایسے کہ جیسے خدا کہہ رہا ہے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے. وہ ٹرکش لینگویج کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ لومڑی سے، لومڑی جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، تو اگر لومڑی سے کوئی دین لے گا تو 2 مہینے بعد وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے ہے من کنت مولا فہذا علی المولا. ہائے ہائے، دین کہاں سے لو؟ تو ہم جب قرآن کی تفسیر دیں، ہم جب فقہ لیں تو ہم اکرمہ سے لیں، قتادہ سے لیں، حسن بصری سے لیں، سفیان ثوری سے لیں، یا اس سے لیں کہ جس کا کہا ہوا ویسا جیسے رسول اللہ کا کہا ہوا. اس لیے اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر اس کو اگنور کیا اور اس کو صحیح طریقے سے نسلوں تک نہیں پہنچائے تو ان کے پاس دین کے نام کی کوئی چیز تو رہ جائے گی، دین کی روح ختم ہو جائے گی. اس لیے ولایت سے جڑے رہنا ضروری.